دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے فرامین کو ذکر فرمایا کرتے ہیں، جس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، سبق آموز باتیں ہوا کرتی ہیں، واقعات ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی بہت ہی پیاری حدیث قدسی کے ساتھ الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں ہم سب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج کی حدیث قدسی سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا کہ تم سے پہلی اقوام میں ایک شخص کا اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب کتاب لیا گیا، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٍ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیوں والی بات نظر نہیں آئی، کوئی خاص نیکیاں نظر نہیں آ رہی تھی، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ تجاوزوا عنہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اس حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی اقوام میں ایک آدمی تھا جس کا حساب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب جب اس کے نامہ اعمال کو دیکھا گیا تو کوئی خاص نیکی نظر نہیں آئی، مگر ایک بات تھی، وہ شخص امیر آدمی تھا اور لوگوں سے جب اس کا میل ملاپ ہوتا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو قرضہ وغیرہ دے دیا کرتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس کے جو نوکر چاکر تھے، جو لوگوں سے پیسے وغیرہ وصولی کیا کرتے تھے، اس نے اپنے ان لوگوں کو، خادموں کو اور نوکروں کو کہا ہوا تھا کہ جب تم کسی غریب آدمی کو، مسکین آدمی کو دیکھو تو اسے تم معاف کر دینا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس معاملے کو دیکھا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار تو میں ہوں، چنانچہ اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اس بندے کو معاف کر دو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں کتنی پیاری بات، اللہ پاک ان بندوں کو کتنا پسند کرتا ہے جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو تنگ دست لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرضہ نہیں دے پا رہا، اس کے ساتھ آسانی کرتے ہیں، بلکہ ان پر کوئی ظلم بھی کرے تو وہ اسے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے، چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کر دو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرما دے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلتا ہے کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود اگر کوئی اس کو معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی اسے درگزر سے کام لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو لوگوں سے درگزر سے کام لیتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بھلائی کو اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو، برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا، قدرت والا ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ یہ ذرا سوال سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے؟ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے سنیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ سنیں خاص طور پر جنہیں کسی کی غلطی پر بہت زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے، جو تھوڑی سی غلطی پر بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے لگتے ہیں. بلکہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم، تو ہمیں کیا کمزور سمجھا ہوا ہے؟ اگر ہم بدلہ نہیں لیں گے تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے. کتنی عجیب سی بات. یعنی لوگ اگر بدلہ نہ لیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے یا لوگ کمزوری کا تانا دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی غلطیوں پر یا کسی کی برائی ہی پر بہت زیادہ ہائپر ہو جانا، بہت زیادہ غصہ کرنا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کو اپنی خوبی کے طور پر پیش کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کوئی کمال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں جو مد مقابل کو گرا دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو غصہ آ جاتا ہے لیکن اسے دوسرے پر نکالنا، نافذ کرنا، یہ طاقت یا بہادری کی علامت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے تجھے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، بدلہ لینے پر قدرت بھی ہے. اگر کسی طاقتور نے آپ پر ظلم کیا، اب آپ ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر انسان کہتا ہے میں نے تو صبر کر لیا ہے. اب وہاں تو صبر کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن آزمائش وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ سامنے والے سے بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہیں، سامنے والے کو جواب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا. ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور دوران طواف آپ کا پاؤں کسی نوجوان کے پاؤں پر پڑ گیا. وہ عام سا آدمی تھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا پاؤں کسی نوجوان کے پاؤں پر پڑ گیا. اس نے ایسا جملہ کہا جس سے ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے. وہ کہنے لگا کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا. حضرت عمر سے، خلیفہ وقت سے کہہ رہا ہے کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین کی سیرت کتنی خوبصورت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور فرمانے لگے کہ بھائی نظر تو آتا ہے لیکن غلطی سے تمہارے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا ہے، تم مجھے معاف کر دو. یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرامین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے پیارے پیارے واقعات، ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام کے بڑے دلچسپ، بڑے سبق آموز اور بڑے ہی اخلاقیات سے بھرپور واقعات اگر ان کے کردار اور ان کی سیرت کو اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارا کرتے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. مشہور واقعہ ہے،
قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بچپن میں جب آپ بالکل چھوٹے سے ہیں، آپ کو اٹھا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کافی دن آپ کنویں کے اندر رہے، پھر ایک تجارتی قافلہ آیا، پانی نکالنا تھا، لیکن آپ نے ان کے ڈول کو پکڑ لیا اور پھر آپ بھی ان کے ڈول کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ پھر انہوں نے آپ کو غلام بنا لیا، پھر کافی عرصے تک آپ آزمائش کے اندر مبتلا رہے، بالآخر آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور اس کے بعد آپ کے بھائی آپ کے پاس اناج مانگنے کے لیے آئے۔ جب وہ اناج مانگنے کے لیے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ان کے اوپر اپنا غصہ نہیں اتارا، بلکہ کمال عفو درگزر کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، کیونکہ اللہ پاک کے نبی اور وہ عمل کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام پر، اللہ پاک کی تعلیمات پر عمل کس طرح سے کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر اسی طرح کا انداز آپ دیکھیں فتح مکہ والا، فتح مکہ میں کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے، یعنی آپ کے ہم وطنوں نے، مذہب کے نام پر آپ کو اتنی تکلیفیں دی، آپ پر ظلم کیا، آپ کا رہنا سہنا چلنا پھرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے دشوار اور تکلیف دے کر دیا، بہت تکلیفیں دی، بہت اذیتیں دی، یعنی اب اندازہ کیجئے تقریباً 13 سال 13 ایئرز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزارے، لیکن بڑی تکلیف اور بہت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد بالآخر آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور آپ مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے مدینہ سے واپس مکہ میں تشریف لے کر آتے ہیں، فتح مکہ جس کو کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ حرم پاک میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ مشرکین سے بھرا ہوا تھا حرم شریف، اب وہ بڑے بڑے کفاران قریش گھبرائے ہوئے تھے کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج تمہیں تکلیف دی جائے گی، تم سے بدلہ لیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تقریباً 9 سال رہی، اور آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے، کبھی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ لوگوں پر رحم فرماتے، بلکہ جانوروں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم فرمایا کرتے تھے۔ تو معاف کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ اپنی ذات کے لیے انبیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، غصہ نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں پر روب نہیں جھاڑا کرتے تھے، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تربیت یافتہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کا انداز دیکھیں تو کوئی کتنا ہی ظلم کر لے، اگر ذات کا مسئلہ ہے وہ بدلہ نہیں لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات ہو، دین اسلام کے احکامات کی بات ہو، تو پھر وہ لوگ اس معاملے میں نرمی سے کام نہیں لیا کرتے، اللہ پاک کے احکامات اور تعلیمات میں نرمی سے کام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اس میں سختی کیا کرتے تھے۔ ہاں، جہاں تک آپ کی ذات کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے اندر
بہت سارے جھگڑے کئی لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اپنی فیملی میں دیکھ لیں, اپنے خاندان میں دیکھ لیں, اپنے دوست احباب میں دیکھ لیں, تو آپ کو جہاں ہم کام کرتے ہیں, جہاں آپ جاب کرتے ہیں, جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, اپنی زندگی کے اوقات گزارتے ہیں, بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کیے ہوئے. کیوں؟ ذات کا مسئلہ. تم نے مجھے یہ کہہ دیا تھا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا, اس نے یہ بات کر لی تھی, اس نے یہ بات کر لی تھی, اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا, اس نے میرے ساتھ یوں کر لیا, اس نے میرے ساتھ یوں کر لیا, تم نے میرے ساتھ ایسا کیا. یہ جو میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ, یہاں پر تو ذات آ رہی. ہمارا دین تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے, اپنی ذات کے لیے ہمیں بدلہ نہیں لینا ہے, لیکن ہم اپنی ذات کے لیے لوگوں سے ناراضگی بھی مول لیتے ہیں, لوگوں سے دشمنیاں بھی مول لیتے ہیں, تعلقات ختم کر دیتے ہیں, بلکہ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر دینے کی بات کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح سے قطع تعلق کرے کہ جب دونوں گزر رہے ہوں تو ایک کا منہ ادھر ہو اور ایک کا منہ ادھر. یعنی اس طرح کا قطع تعلق کر لیتے ہیں, بات چیت بند کر دیتے ہیں, تعلقات ختم کر دیتے ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں, اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے درگزر کرنا ہے, لوگوں کو معاف کر دینا ہے, کیونکہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العزت بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹالو. جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو, جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت وصف اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. فرمایا محبوب تمہارے رب کے فضل سے تم لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہو. اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نرم کر دیا. اگر آپ سخت مزاج ہوتے, سخت دل ہوتے, تو یہ آپ کے آس پاس نہ ہوتے بلکہ آپ سے دور ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, فرعون سے نرمی سے بات کرنا اور اسے دین کی طرف راغب کرنا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ کے کچھ قیدیوں کو پیش کیا گیا. ان قیدیوں میں مشہور حاتم طائی کی ایک بیٹی بھی موجود تھی. اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ مجھے جانتے ہیں, میں عرب کے ایک مشہور سردار کی بیٹی ہوں. وہ بہت سخی اور فیاض تھا, بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا, ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتا تھا اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کیا کرتا تھا. کوئی بھی حاجت مند, کوئی بھی سائل اس کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا اور وہ تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کیا کرتا تھا, پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رہا کر دو, آزاد کر دو. یعنی وہ قیدی بنا کر لائے گئے لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کو معاف فرما کر آزاد فرما دیا. جب اسے آزاد کیا گیا تو وہ حاتم طائی کی بیٹی آزاد ہونے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. تو دیکھیں نرمی کا یہ فائدہ ہے, معاف کرنے کا یہ فائدہ ہے. ہمیں بھی چاہیے اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر معاف کرنے کی عادت بنائیں. اگر کسی نے ہمارا حق تلف کیا ہے تو اسے معاف کرنے کی عادت بنائیں. اللہ کی رضا کے لیے دوستی, اللہ کی رضا کے لیے دشمنی ہونی چاہیے. اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے, عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب